اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف اظہر نقوی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ شعبان المعظم کا بہترین عمل کیا ہے؟ یعنی اس مہینے میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو، یعنی اعلیٰ درجے پہ انسان کو فائز کر دے اور بہت زیادہ اللہ کے قریب کر دے اور ہماری بخشش کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے۔ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے؟ ویسے تو کوئی بھی آپ مناسب عمل کرتے ہیں تو اچھا عمل ہے۔ قرآن مجید کی کسی آیت کو تلاوت کرتے ہیں یا زیادہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں یا کوئی ذکر اذکار پڑھتے ہیں کسی قسم کا، اس کو اس مہینے میں روزانہ کی بنیاد پہ، تو اچھا عمل ہے۔ لیکن روایات سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا بہترین عمل استغفار ہے۔ شعبان المعظم کے مہینے کا بہترین عمل استغفار ہے۔ اس مہینے میں 70 مرتبہ استغفار کرنا گویا دوسرے مہینوں میں 70,000 مرتبہ استغفار کرنے کے برابر ہے۔ عام مہینوں میں اگر کوئی شخص 70,000 مرتبہ استغفار کرتا ہے تو اس مہینے میں وہ ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرے گا تو اس کا 70 مرتبہ استغفار کرنے کا ثواب کتنا ہوگا؟ 70,000 مرتبہ اکاؤنٹ کیا جائے گا شعبان المعظم میں۔ یہ اس کا بہترین عمل ہے، استغفار کرنا اس مہینے میں بہترین عمل ہے۔ میں پہلے 2 ویڈیو کے اندر اس کا طریقہ بتا چکا ہوں، یعنی کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ایک بہت ہی مختصر ذکر ہے، ایک تھوڑا سا 2 لائنوں کا ہے، تو وہ بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ وہ طریقہ میں نے 2 ویڈیو ہے، دونوں میں نے عرض کر دیا ہے آپ کی خدمت میں، میرے چینل پہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی استغفار کیسے کی جائے، یہ اس مہینے کا بہترین عمل ہے۔ دوسرے نمبر پر اس مہینے کے اندر جو ہے انسان زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صدقہ دینے کی کوشش کرے، بھلے وہ ایک خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اور ایک نہیں بلکہ نصف خرمہ ہی کیوں نہ ہو، نصف خرمہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا خرمہ ہی کیوں نہ ہو، اس مہینے جو ہے وہ صدقہ کرے تو اس صدقے کی نسبت سے خداوند متعال اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے گا۔ لہذا اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ، اب اس کی ایک حد بتائی گئی ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک آدھا خرمہ لوگوں کو دیتے پھریں اور ایک خرمہ دیتے پھریں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص ہے، اس کے پاس جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق اس مہینے میں صدقہ کرے، یعنی غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو اپنے مال میں سے مال عطا کرے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی جگہ پہ پانی نہیں ہے وہاں پانی مہیا کر دے، کسی جگہ پہ اور عوام الناس کے لیے کوئی ایسی چیز لگا دے کہ جس سے لوگ عمومی طور پہ، اجتماعی طور پہ جو ہے فائدہ حاصل کرتے ہوں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھی روایات لوگوں تک پہنچائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مختلف ہیں اس کی چیزیں کہ آپ کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ماہ رجب کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو اس وقت آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم شعبان المعظم کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ اگر رجب کے روزوں سے مجھ سے سوال کر رہے ہو تو شعبان المعظم کے روزے سے کیوں غافل ہو؟ راوی نے عرض کی، فرزند رسول، شعبان کے ایک روزے کا ثواب کس قدر ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ یعنی اگر شعبان المعظم میں کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو کتنا ثواب ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ جب اس نے سوال کیا، اب چھٹے امام صادق آل محمد نے جواب دیا اور اس روزے کا ثواب بتایا۔ کتنا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، قسم با خدا، یعنی اللہ کی قسم، اس کا اجر و ثواب بہشت ہے، یعنی جنت ہے۔ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے؟ جنت۔ اس نے عرض کی، اے فرزند رسول، اس ماہ کا بہترین عمل کیا ہے؟ یہ کوئی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ بہشت، جنت۔ اور پھر اس نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول،
یہ تو پتہ چل گیا کہ اس مہینے میں ایک روزے کا ثواب کیا ہے. اب آپ ارشاد فرمائیے کہ اس مہینے کا بہترین عمل کیا ہے. اس وقت تیرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا بہترین عمل صدقہ اور استغفار ہے. صدقہ کرنا اور استغفار کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس مہینے کے بہترین عمل ہے. جو شخص ماہ شعبان میں صدقہ کرے پس خدا اس صدقے میں اس طرح اضافہ کرتا رہے گا کہ جیسے تم لوگ اونٹنی کے بچے کو پال کر عظیم ترین یعنی عظیم بسا اونٹ بنا دیتے ہو، ایک بڑا اونٹ بنا دیتے ہو، ایک بڑا اور بہترین اونٹ بنا دیتے ہو پال کر. چنانچہ یہ صدقہ قیامت کے روز کیا کرے گا؟ احد کی پہاڑ کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی اتنا بڑا بن جائے گا. احد کا جتنا پہاڑ ہے، جو حاجی حج پر گئے ہیں وہ ان کو پتا ہے کہ احد کا پہاڑ کتنا بڑا ہے اور کتنا ہے. احد کے پہاڑ جتنا وہ صدقہ جو آپ یہاں اس دنیا میں کریں گے تو قیامت والے دن اللہ اس صدقے کا وزن اور اس صدقے کا معیار ایک بتایا گیا ہے، ایک طریقہ کار آپ کے سامنے واضح کیا گیا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ روزے قیامت والے دن اللہ اس کو جو تم صدقہ کرتے ہو اس صدقے کو احد کی پہاڑ کی مثل بڑھا دیتا ہے، بڑا کر دیتا ہے. تو یہ ہے ماہ شعبان میں صدقہ کرنے کا ثواب. اسی طریقے سے جو ہے وہ ذکر بھی وارد ہوئے ہیں، جیسا کہ میں مختلف انداز میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر پیش کر رہا ہوں. جو ذکر بھی آپ کو مناسب لگے، اچھا لگے، میرے چینل پہ ویڈیوز موجود ہے، اس پہ آپ دیکھ کے جو ہے وہ ذکر پڑھ سکتے ہیں. تو کچھ نہ کچھ اپنا حصہ اس مہینے میں ضرور ڈالیں کہ بالکل خالی نہ چلا جائے یہ مہینہ، اور یہ پھر جو ہے وہ اس سے اس کی برکات اور فیوز سے انسان جو ہے وہ خالی نہ رہ جائے اور بالکل جو ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی چیز لکھی نہ ہو اس مہینے کے اندر، تو یہ اس کے لیے مناسب عمل نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ بہرحال اپنا حصہ ملائیں کہ اس حصے کو ملائیں گے تو وہ بھی آپ ہی کے لیے مستفید ہوگا، فائدہ ہوگا. ہاں، اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچیں. جی، خداوند متعال کی نافرمانی سے ہر شخص خود بھی بچے، اپنے آپ کو بھی بچائے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے. اپنی اصلاح سب سے پہلے کرے اور پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے آگے جو ہے وہ بڑھے، اور دوسرے انسانوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. یہ ہر شخص پہ واجب ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.